الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن كل مسكر حرام على كل مؤمن حرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام حاضرین گرامی، ہمارا یہاں جمع ہونا ایک روحانی مجلس کے نام پر اور اپنی اصلاح کی غرض سے اور علماء کی دعوت پر اور خاص طور پر دعوت کے وہ ساتھی کہ جو بیچارے شہر اور گلی کوچوں کے اندر داڑیوں میں ہاتھ پھیر کر کے ہمارے ہر چھوٹے بڑے کو مسجد سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، آج یہ خاص مقصد کے تحت ہوا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتوں کے کچھ ٹکڑے اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث مبارکہ ابھی پڑھی ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ، ایک قانون بیان فرما دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر انسان کے بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ہر انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ جب وہ صحیح ہوتا ہے، جب وہ صحیح کام کرتا ہے تو انسان کے بدن کے تمام اعضاء، انسان کے بدن کے تمام اجزاء، انسان کے بدن کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، زبان، یہ تمام چیزیں جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح کام کرتا ہے تو یہ تمام اعضاء بھی درست اور صحیح کام کرتے ہیں۔ اور جب انسان کے جسم کا وہ گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا جب فساد پر آ جائے اور بگاڑ پر آ جائے اور وہ غلط راہ پر چلنے لگے اور اس کے اندر کھوٹ پیدا ہو جائے اور اس کے اندر نیت کی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے جسم کے یہ تمام اعضاء اور اجزاء اور یہ ہاتھ، پاؤں، یہ دل و دماغ یہ صحیح کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور ان کے اندر بگاڑ اور فساد آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کس چیز کے متعلق فرمایا؟ کون سا لوتھڑا ہے؟ آپ سنیے گا، الا وہی القلب، سن لو یہ لوگوں، وہ دل ہے، وہ قلب ہے۔ اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم کائنات پر نظر ڈالیں، پوری دنیا پر ہم سرسری نظر ڈالنا چاہیں تو ہم دیکھیں گے مختلف پہلوؤں سے اور مختلف قسم کی بہت ساری روحانی اور جسمانی بیماری ہمارے اس معاشرے، ہمارے اس سماج اور ہماری اس سوسائٹی کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور آئے دن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر وہ برائی کون سی ہے؟ اور چلیے اگر ایک برائی کا نام لے لیا جائے تو دوسری برائی چھوٹ جائے گی اور دوسری برائی کا نام لے لی جائے تو سماج اور معاشرے کے اندر بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو ہر دن عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور ان کے نام بدلتے جا رہے ہیں
اور ہر محلے، ہر شہر، ہر قصبے، ہر ملک کے اندر اس بیماری اور اس خرابی اور اس چیز کا نام الگ ہے، اور اس کو ہر ملک کے اندر الگ الگ نام سے موسوم اور یاد کیا جاتا ہے۔ آخرکار جو ہمارے درمیان میں بیماریاں ہیں، جو ہمارے درمیان میں بگاڑ اور فساد ہے، آخر اس کو ختم کرنے اور اس کے علاج کا کیا طریقہ ہے؟ اب ہمیں طریقہ سوچنا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو پکڑیں اور ان کو 2 بات بتا دیں، دوسرے کو پکڑیں اس کو 1 بات بتلا دیں۔ لیکن یہ طریقہ کیا کافی ہے اصلاح کے لیے ہماری؟ نہیں۔ آپ سنیے مثال سے، ہمارے گھروں کے اندر جو ٹنکیاں لگی ہوئی ہے، جس میں نگر پالیکا یا گرام سماج کی ان ٹنکیوں سے پانی چلا آ رہا ہے، اگر یہ لیک ہو جائیں، ان میں سوراخ ہو جائے یا اس کے وال کے اندر خرابی پیدا ہو جائے اور اس کا پانی خراب آنے لگے، تو ہمارے مکانوں، ہمارے دکانوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر پانی گندا سرایت کرنا شروع ہو جائے گا، اور ہمارے گھروں کے اندر، مکانوں کے اندر پانی گندا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس گندگی کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ہم ٹنکیوں کے اوپر کبھی کپڑا لگائیں گے، کبھی ہم چھنی لگائیں گے، کبھی اس خرابی اور اس گندے پانی کو روکنے کے لیے ہم اس پانی کو فلٹر کر کے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا آپ یہ بتائیں کہ ہم نے اپنے گھروں کی تو فکر کر لی کہ ہمارے گھروں کے اندر جو یہ پانی کی ٹنکیاں آ رہی ہیں اور یہ جو پانی آ رہا ہے، اس کو فلٹر کر کے ہم استعمال کریں گے تو شاید ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ جو محلوں اور گلیوں کے اندر اور یہ جو شہروں کے اندر اور یہ گلی کوچوں کے باہر جو نکڑوں پر یہ جو ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں، یہ جو پانی کے نل لگے ہوئے ہیں، اگر ان کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو ان پر کپڑا لگانے والا، ان کو فلٹر کرنے والا کون ہوگا؟ محلے کے اندر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جس شخص کو اس پانی کی ضرورت پڑے گی اور جو آدمی بھی اس نل سے، اس ٹنکی سے پانی استعمال کرے گا، وہ گویا کہ بیماری کو دعوت دے گا۔ اب محلے میں کیا ہوگا، معاشرے اور سوسائٹی میں کیا ہوگا کہ جو بھی محلے کے اس نل یا ٹنکی سے پانی پیے گا تو ادھر بھی بیمار، ادھر بھی بیمار، غرض یہ کہ چاروں طرف بیمار ہی بیمار پیدا شروع ہو جائیں گے۔ تو اب یہ پتا چلا کہ اس گندگی اور اس وال کی خرابی اور اس لیک ہونے کے بعد جو پانی گندا آ رہا تھا، اس گندگی کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ جو ہم نے اختیار کیا کہ ہم نے اپنے گھروں پر کپڑا یا ہم نے وہاں چھلنی یا ہم نے اپنے پانی کو فلٹر کرنا شروع کر دیا۔ یہ مشین کام نہیں دے گی۔ اس کا ایک طریقہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم میونسپلٹی، ہم کونسل، ہم گرام سماج کے اس پردھان، ہم جو ہے نگر پالیکا کے چیئرمین، ہم ذمہ داروں سے مل کر کے درخواست دے کر کے اس پانی کی گندگی کو وہیں سے بند کرا دیں، تاکہ کسی کے پاس، کسی کے مکان، کسی کی دکان، کسی کے محلے کے نکڑ یا کسی کے منہ تک گندا پانی جائے ہی نہ۔ اب جب وہاں سے گندا آئے گا نہیں تو گویا کہ ہمارے مکانوں کے اندر اچھا پانی اور صاف ستھرا پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ اب جب آپ نے یہ مثال سن لی، اب آپ حدیث کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے چند منٹ کے لیے اپنی نظروں پر کنٹرول کر لیا، ہم نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا گناہوں سے، ہم نے اپنے پاؤں کو روک لیا، ہم نے اپنی زبان کو غیبت سے روک لیا، کانوں کو غلط سننے سے ہم نے اپنے روک لیا۔ لیکن یہ بتاؤ چند منٹ کے لیے یہ روکنا کیا ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جو چند منٹ کے لیے ان اعضاء کو روکا، چند منٹ کے بعد یہ پھر اعضاء گناہ پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ جو ہمارے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے، یہ نفس پھر ہمیں بے حیائی، بے شرمی پر آمادہ کر دے گا۔ اس کا اصل کام اور اس کی اصل محنت ہمارے قلب کے لیے ہے کہ ہم جو ہے اپنے قلب پر محنت کریں اور ان اعضاء و جوارح کا کنیکشن جس قلب سے ہے، جس پاور ہاؤس سے ہے، ہم اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہم اعضاء پر جو توجہ دے رہے ہیں، ہم قلب کی اصلاح کر لیں، دل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث مبارکہ میں یہی فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جسم کے اندر جو ذرا سا دل کی شکل میں اور قلب کی شکل میں ایک لوتھڑا ہے، تم نے بجائے ہاتھ پر محنت کرنے کے، بجائے کان اور ناک اور اپنی آنکھوں اور ہاتھ پاؤں پر محنت کرنے کے، اگر تم نے دل پر محنت کی ہوگی تو یاد رکھو دل پر محنت کے نتیجے میں تمہارے ہاتھ بھی صحیح کام کریں گے، تمہارے پاؤں بھی صحیح کام کریں گے، تمہاری آنکھیں بھی صحیح کام کریں گی، تمہاری زبان بھی غلط بولنے سے بچ جائے گی، تمہارے کان بھی صحیح کام کریں گے۔ تو بجائے یہ کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح اور ہاتھ پاؤں پر کام کریں، ہم دل کو اصلاح کر لیں۔ اور دل کی اصلاح ہوگی کیسے؟
اس کا طریقہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ آخرکار یہ پاور ہاؤس اور آخرکار ہمارے جسم کے اوپر یہ طاقت دل کی شکل میں کس نے بٹھائی؟ یہ سب جانتے ہیں خداوند قدوس کی وہ ذات ہے کہ جس نے ہمارے جسم پر اس قلب کی شکل میں، اس دل کی شکل میں ایک پاور ہاؤس عطا کر دیا جو طاقت رکھتا ہے اپنے اندر بہت زیادہ۔ اگر ہمارا یہ دل صحیح رہا اور یہ بادشاہ جسم کا صحیح رہا، یہ دل ہمارے جسم کا بادشاہ ہے، اگر یہ جسم کا بادشاہ صحیح رہا تو اس کی رعایا بھی صحیح رہے گی، یعنی یہ ہاتھ پاؤں صحیح رہیں گے۔ اگر یہ ہمارے دل اور یہ ہمارے جسم کا بادشاہ بگڑ گیا، اس کے اندر فساد آ گیا، تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کے اندر بگاڑ اور فساد آ جائے گا، یہ کام کرنا بند کر دیں گے، یہ غلط کام پر آمادہ ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک قصہ سنا ہوگا، مشہور قصہ ہے کہ ایک بادشاہ کسی کام سے جنگل کی طرف کو روانہ ہو گئے اور ان کو واپسی پر جو ہے رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی تو وہ راستہ بھی بھٹک گئے۔ رات جب ہو گئی تو انہوں نے کسی جھوپڑی میں پناہ لی۔ اس جھوپڑی کے اندر چراغ جل رہا تھا، وہاں ایک عورت اپنی بکریوں کے ساتھ زندگی گزر بسر کر رہی تھی۔ جب بادشاہ وہاں چلے گئے تو بادشاہ اپنی اصل پوشاک میں تھے، اس کے باوجود اس عورت کو کیا پتا کہ یہ عام آدمی ہے، کوئی بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ میں کیا سلطنت ہے۔ جب بادشاہ نے وہاں قیام کیا تو بادشاہ نے عورت سے کہا کہ آج میں دن میں جنگل میں آیا تھا، رات ہو گئی ہے، رات میں گھر جانا ممکن نہیں، میں نے آپ کے یہاں قیام کر لیا، آپ میرے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دے، صبح سے میں بھوکا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ کے لیے اس عورت نے اپنی ایک بکری کا دودھ دوہا اور دودھ اتنا ہوا کہ بادشاہ کے ذہن و دماغ کے اندر ایک خیال گردش کرنے لگا کہ یہ ایک بکری کا دودھ نہیں ہے، یہ تو کئی بکریوں کا دودھ ہوگا، اور اس دودھ کے نتیجے میں شاید یہ عورت روز بروز ہر روز یہ بہت اچھی کمائی کرتی ہوگی، یہ کمائی کا ذریعہ ہے اس کے پاس۔ چنانچہ اب کیا کام کرا، اس نے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ کل سے جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا اس کے پاس نوٹس بھیجوں گا اور اس سے کہوں گا یہ جو تم بکریوں کا دودھ دو کر کے بیچتی ہو تمہارے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے، تم اس کا ٹیکس دو۔ یہ خیال آ گیا۔ رات کو تو دودھ پی کر کے بادشاہ سو گیا، صبح کو بادشاہ کو جب ناشتے کا موقع ہوا، بادشاہ نے پھر دودھ مانگا تو عورت نے جب اپنی بکریوں کا دودھ پیش کیا بادشاہ کی خدمت میں تو بادشاہ نے کہا رات تو دودھ بہت زیادہ تھا اور اب دودھ اتنا کم دیا بکریوں نے۔ تو عورت کی زبان سے ایک لفظ نکلا، وہ ہمارے پلے سے باندھنے کے لائق تھے، عورت کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ شاید بادشاہ کی نیت میں کھوٹ پیدا ہو گیا، شاید بادشاہ کی نیت میں کھوٹ پیدا ہو گیا۔ تو بادشاہ دنگ رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی یہ مضمون، یہ قصہ مترشح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اعمالکم امالکم، یہ جو تمہارے اعمال ہیں یہ تمہارے عامل ہیں، جو تمہاری نیت ہے اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق تمہارے جو ہے اعمال صادر ہوتے ہیں، اسی کے مطابق کل قیامت کے دن تمہیں جزا اور سزا ملے گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ نیت کے بارے میں ہم نے کبھی ٹٹولا نہیں اپنا آپ کو، حدیث مبارکہ ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے یہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ بلکہ نیت کے بارے میں تو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث نیت ہی سے شروع ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ بہت لمبی ایک حدیث ہے، میں آپ کو سرسری طور پر اس کی طرف ایک اشارہ کر دوں۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں یہ حدیث نازل ہوئی تھی کہ ایک صحابی رسول مکہ مکرمہ میں رہ گئے، ان کا کسی عورت سے تعلق تھا، وہ مدینہ چلی گئی، اس نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ آپ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مکہ کو چھوڑنا ہوگا اور آپ کو ہجرت مکہ سے مدینہ کرنی ہوگی۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے یار کیا کروں میں اب، اور یہ وقت وہ تھا کہ جب مسلمانوں پر ہجرت فرض تھی، گھر بار کو چھوڑنا ضروری تھا، ورنہ اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ مکے کو چھوڑ کر کے مدینہ نہ آ جائیں۔ صحابہ نے مدینہ ہی ہجرت نہیں کی، حبشہ بھی ہجرت کی، صحابہ نے دوسرے ملکوں کے اندر بھی ہجرت کی، اپنے بچوں کو بھی بچایا، اپنے وطن کو بھی بچایا اور اپنی جان اور مال اور اپنے ایمان کو بھی بچانے کے لیے صحابہ نے ہجرت کی ہے۔ جب وہ صحابی رسول سوچنے پر مجبور ہو گئے تو انہوں نے اب یہ کام کیا کہ اب چلتے ہیں۔ اس عورت سے شادی کی غرض سے انہوں نے ملک کو چھوڑ دیا اور مکے کو چھوڑ کر کے مدینہ آ کر کے بس گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے فلاں صاحب یہاں رہتے تھے اور انہوں نے ملک کو چھوڑ کر کے
مدینہ ہجرت کی، لیکن یا رسول اللہ آپ کے لیے ہجرت نہیں کی، اپنے ایمان بچانے کے لیے ہجرت نہیں کی، انہوں نے جو ہجرت کی ہے وہ صرف ایک عورت کی خاطر کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی وہ مل گیا، اس کو دین اور ایمان کا کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، چنانچہ انہوں نے ہجرت کر لیا۔ لیکن میں آپ کو اس کے تحت ایک واقعہ اور بتلا دوں، بخاری شریف کا واقعۃ الغار کے نام سے بخاری میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، محدثین اس کو تحریر کرتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر ایک مرتبہ 3 نوجوان، غور سے سنیں، 3 نوجوان تھے، وہ کسی کام سے جا رہے تھے، راستے میں زوردار بارش آ گئی اور تیز اور تند ہوا چلنے لگی، ان کا چلنا دوپہر ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لینے کے لیے ایک غار کو چن لیا اور وہاں تینوں کے تینوں چھپ گئے جا کر کے۔ اتفاق ایسا ہوا زوردار بارش اور ہوا کی وجہ سے ان کے اوپر ایک پتھر آ کر کے جم گیا اور رکھا گیا۔ وہ تینوں نوجوان نیچے غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم اپنی جان بچانے کے لیے اور کسی سے بچاؤ کے لیے کہیں اپنے آپ کو پناہ دینے لگے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کہیں آڑ میں چھپ جائیں، اسی طرح انہوں نے اس زمانے کے اندر غار میں پناہ لی۔ ان تینوں نوجوانوں میں سے اب ہر ایک دعا کرتا ہے کہ اس غار کے پتھر کو ہٹانے کے لیے۔ یہ پتھر جو ہے معمولی پتھر نہیں تھا، یہ پتھر اتنا سخت پتھر اور اتنا بھاری پتھر تھا کہ تینوں نوجوان اگر اس کو کھسکانا چاہے، اس کو ہٹانا چاہے اور ہلانا چاہے تو شاید یہ پتھر ہل نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کوشش بھی کی لیکن وہ ہل نہ سکا۔ اب یا تو یہی جان دے دیں اور اگر نکلنے کی کوشش کریں تو پھر کیا سبب بنے، کیا اسباب پیدا ہو۔ اب ان تینوں نے مشورہ کیا کہ یار زندگی کے اندر اگر ہم نے کوئی کام اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا اور نیت ہماری صرف اللہ کو راضی کرنا ہوگی تو یاد رکھو کہ شاید ہر ایک دعا کرے گا آج اور یہ پتھر ہٹنا ممکن ہے۔ دیکھیے مومن کی نیت کے بارے میں کیسے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک نے دعا کی، اے اللہ، ایک موقع ایسا تھا کہ میرے پاس پیسہ تھا اور میری ایک خلیری بہن مجھ سے جو ہے ادھار مانگنے کے لیے پیسہ آئی، میں نے اس سے شرط رکھ دی کہ آپ کو میری مراد پوری کرنی ہوگی، یعنی میری شہوت کو پورا کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس خاتون نے منع کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دوبارہ آئی، پھر اس نے یہی شرط رکھ دی۔ وہ تیسری مرتبہ آئی تو وہ بیچاری مجبور زیادہ تھی، اس نے کہا 1 دینار اور 1 درہم نہیں، میں تجھ کو 100 دینار یا 100 درہم دوں گا یا 100 روپیہ دوں گا، تو ایک کام کر لے، میری خواہشات کو اور میری جو ہے مراد کو تو پوری کرا دے، تیری یہ دنیاوی جو ضرورت ہے، تیری جو مراد ہے یہ بھی پوری ہو جائے گی اور میری بھی مراد پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر لکھا، اگر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ اٹھاتے۔ جب آقا علیہ السلام نے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا تو مومن اور آپ کے امتی کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ کسی کو مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے قدم یا پاؤں یا اپنے ہاتھ بڑھائے یا اپنی زبان سے کوئی لفظ ایسا کہے کہ جس کو دوسرے والے کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے یا اس کی عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہو۔ آپ نے سنا ہوگا سلمان فارسی کے بارے میں، صحابہ میں سب سے زیادہ عمر انہی کی ہوئی 220 سال کے تھے۔ جس زمانے میں اپنے ملک سے آ رہے تھے، بڑا عجیب قصہ ہے، بہت لمبا قصہ ہے۔ گھر سے والد نے کسی کام کے لیے بھیجا کہ بیٹا یہ سامان لے کر کے آؤ۔ گھر سے سامان لینے کے لیے جب باہر نکلے تو دیکھا ایک جگہ بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک پادری صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں اور سن کر کے جا رہے ہیں۔ یہ بھی چلے گئے، ان کی بات اچھی لگی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دن سنی، 2 دن سنی، تیسرے دن سنی، یہ اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس پادری کی باتوں میں آمادہ صاف طور پر ان کا جو ہے دل ظاہر ہونے لگا۔ چنانچہ ان کے والد صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا کہ شاید یہ ایمان بیچ دے گا اور یہ جو ہے مذہب تبدیل کرنے والا ہے، ان کے والد صاحب نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اور ان کو باندھ کر کے رکھا اور یہ کہا تجھے یہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، آخرکار کسی طرح یہ چھٹ کر کے چلے گئے اور جب یہ راستے میں جا رہے تھے اس وقت ایک قافلہ جا رہا تھا اور قافلے والوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر کے ان کو بیچ دیا اور ان کو غلام بنا لیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی
پادری کی پاس زندگی گزار رہے تھے. کبھی اس پادری کے پاس رہ لیتے, کبھی اس پادری کے پاس کچھ باتیں سن لیتے, کبھی تیسرے پادری کے پاس رہ لیتے. ہر پادری ان کو یہ کہہ دیتا میری موت کے بعد تجھے دوسرے پادری کے پاس جانا, تجھے تیسرے پادری کے پاس جانا, تجھے فلاں پادری کے پاس جانا. فرض یہ کہ اسی طرح زندگی گزارتے رہے. آخرکار ایک پادری نے صحیح بات بتلا دی اور اس عیسائی نے یہ کہا اے سلمان اب تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اب مدینہ الرسول, اب مدینہ منورہ کے اندر ایک صاحب آنے والے ہیں, ان کا زمانہ آ گیا ہے, وہ خاتم النبیین ہوں گے, وہ آخری نبی ہوں گے, وہ نبوت اور رسالت کا جب دعویٰ کریں گے تو چنانچہ اگر تیرے پاس ان کی خبر پہنچ جائے فوراً ان کے قدموں میں اپنی جگہ بنا لینا اور تو فوراً ان کی بات سن کر کے ان کی بات پر عمل پیرا ہو جانا. حضرت سلمان فارسی اس آخری شخص کی یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار کے وقت لوگوں سے پوچھا کہ کیا پہچان ہوگی ان کی, کہاں آئیں گے وہ, جب آئیں گے تو کیا وقت ہوگا. وہ کسی نے صحیح بتا کر کے نہ دیا, البتہ سرسری طور پر لوگوں نے کہا کہ وہ کھجور کے جھاڑیوں میں, کہ وہ ایسا ملک ہوگا کہ جہاں کھجور کی جھاڑیاں ہوگی اور وہ پتھریلا ملک ہوگا اور پتھریلی زمین ہوگی وہاں کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں کسی ایک جگہ مزدوری کر رہے تھے, غلامی کی زندگی گزارتے تھے. اتفاق سے مزدوری کر رہے تھے. اس دن بھی ان کا مالک آیا اور گھر میں آنے کے بعد اپنے بچوں کو ایک بات یہ بتانے لگا کہ آج مدینہ کے اندر ایک صاحب آئے ہیں, ان کا نام محمد ہے اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میرے ہاتھ پر قرآن نازل کیا ہے, جو میری بات مان لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. حضرت سلمان فارسی کے کان میں جب اوپر آواز پہنچی فوراً نیچے کا وقت بھاگ کر آئے اور یہ کہاں ہے وہ آدمی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے مالک سے کہاں ہے وہ شخص, میں تو اس کی تلاش میں ہوں, میں تو اس کا منتظر ہوں. اتنی زور سے چپٹ مارا, تجھے شرم نہیں آتی, تم مزدوری کر رہا ہے اور کام ہمارے گھر میں لگا رکھے ہیں, کہ تجھے شرم نہیں آتی, جس کام کی طرف تیری توجہ مکمل ہونی چاہیے تھی توجہ تیری وہاں سے ہٹ کر کے ادھر ہوئی کیسے, تو متوجہ ہوا کیسے, تجھے شرم نہیں آئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ خاموشی سے واپس چلے گئے, لیکن اب جس حق کے وہ متلاشی تھے, جس طرف وہ جانا چاہتے تھے, جس حق کی طرف ان کو انتظار تھا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے موقع پا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے ان کو بتائی پہچان کہ 3 پہچان ہوگی, صدقہ نہیں لیں گے, ہدیہ قبول کریں گے, ہدیہ واپس نہیں کریں گے, اللہ کے نبی کی کمر پر آپ کی پشت پر مہر نبوت ہوگی. حضرت سلمان فارسی نے تینوں نوٹ کر لی, تینوں اپنے ذہن و دماغ کے اندر فٹ کر لی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ چنانچہ آپ پہلی نشانی شروع ہی میں لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں, یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے, آپ استعمال کر لیجئے. آپ نے فرمایا کہ ہم سید ہیں اور ہمارے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے, ہم نہیں لیں گے, آپ غربا کو دے دیں, وہاں تقسیم کر دیں, ان کی ضرورت میں کام آ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک نشانی مکمل ہو گئی. دوسری نشانی, اب یہ پہچاننا چاہتے تھے کہ واقعی یہی وہ ہے کہ جن کی مجھے تلاش تھی, اور پادری نے جن کا بتایا تھا کہ وہ زمانہ آئے گا اور اس میں ایک نبی آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے دن ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور یہ کہا رسول اللہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجیے. آپ نے فرمایا جزاکم اللہ خیرا, چنانچہ ہدیہ قبول کر لیا گیا. اب تیسرے دن حضرت سلمان فارسی اللہ کے نبی کے ارد گرد آپ کے آس پاس چکر لگا رہے ہیں, اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی آخری تلاش میں ہے. اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں کو پرکھ لیا اور ان کی آمد کو اللہ کے نبی نے ان کے ادھر ادھر پھرنے کو, ارد گرد گھومنے کو پہچان لیا کہ سلمان کوئی چیز چاہتا ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ نے وہ بصارت عطا فرمائی تھی کہ آپ کا رعب کافروں پر کئی 100 کلومیٹر دور سے پڑتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ بصارت عطا کی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام سامنے والے کے چہرے سے پہچان لیا کرتے تھے, آخر یہ ضرور ٹھوکر کھا کر کے آیا ہے, یہ ضرور اس کو دھنکارا ہوا ہے, اس کے گھر والوں نے اس کو ننگا کر کے نکالا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی آمد پر اللہ کے نبی نے اپنی پشت سے, اپنی کمر سے اپنے اس کپڑے کو ہٹا کر کے کہا سلمان دیکھ, تیسری نشانی یہ ہے میری کمر پر مہر لگی ہوئی ہے نبوت کی. حضرت سلمان فارسی آئے اور آپ کی کمر پر اس کو چوم لیا اور اس کو بوسہ دیا. یہ سلمان فارسی ہے. اب بتائیے کتنی مجبوری میں زندگی گزر رہی ہوگی حضرت سلمان فارسی کی. آپ چاہتے تو ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیتے, بس مجھے یہ بتانا تھا. یہ نیت پر فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور شریعت ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے
کہ کسی کی مجبوری سے کبھی فائدہ مت اٹھانا، چاہے وہ آپ کے سامنے والا آپ سے کم ہو یا آپ سے درجات میں بڑا ہوا ہو، چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ مالدار ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں غلام ہوں، تھا تو میں آزاد، لیکن لوگوں نے مجھے ایک دوسرے کو بیچ کر کے غلام بنا دیا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بدلے کتابت، یعنی تم جو ہے کچھ پیسے دے کر کے اپنے آپ کو جو ہے آزاد کرا لو اپنے مالک سے، اس سے بدلے کتابت کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنے مالک کے پاس گئے اور یہ کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دیجیے۔ مالک نے شرط بتائیے کتنی کڑی رکھی، سلمان آزاد جب ہوگا جب تو 40 اوقیہ سونا لا کر کے ہمیں دے دے گا، سلمان آزاد جب ہوگا جب تو ہمارے باغ کے اندر 300 پیڑ کھجور کے عمدہ قسم کے لگا دے اور وہ پیڑ پھل دینے لگے، اس وقت تجھے آزاد کریں گے۔ کتنی کڑی سخت ہے، کتنی کڑی جو ہے شرط ہے۔ اور یہ جو کھجور کے پیڑ ہوتے ہیں ایک تو ہر موسم میں نہیں لگتے، دوسری بات یہ ہے کہ بہت جلدی یہ پھل نہیں دیتے، تقریباً 6-7 یا 8 سال کے بعد یہ پھل دینا شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ جانتے ہیں عرب کی ماحول کو ان کو سب پتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ اتنی خطرناک شرط رکھ دی، یا نبی اللہ میرا آزاد ہونا تو مشکل معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کہ سونا مانگ رہے ہیں 40 اوقیہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ میرے مالک کہ آپ جب آزاد ہوں گے جب 300 پیڑ لگانے کے بعد وہ پیڑ پھل دینے لگے اور کھجور آنے لگے اس کے بعد آزاد کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تشریف رکھے، میرے پاس مال آنے والا ہے غنیمت کا۔ اللہ کے نبی نے وہیں بٹھایا، چند منٹ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا۔ آپ نے فرمایا لو سلمان لے جاؤ سونا، اور ترازو بھی لے جا کر کے رکھ دینا۔ وہ ذرا سا سونا تھا اور 40 اوقیہ سونا کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ سلمان لے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہیں، ان کو آ رہی ہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا سونا ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوگی، یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واپس کر دے، لے جا، تو شرم نہیں آتی؟ تو مجھے آزما رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم لے کر کے تو جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے دیا تھوڑا لیکن ہو گیا زیادہ۔ آپ نے دیا تھا تھوڑا، انہوں نے جب ترازو میں رکھا وہ پورا 40 اوقیہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا دوسری شرط بھی پوری کر۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لائیے میرے لیے کون سے درخت لگانے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تم کو 300 درخت دے دیں اور وہ تمہیں ذرا سی پودے کھجور کی تمہارے ہاتھ میں لا کر کے رکھ دیں، سلمان تم مجھے لے جانا، تم صحابہ کو لے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لے جا کر کے کہتے ہیں بتائیے سلمان کس بات کے اندر یہ درخت گاڑے جائیں گے، یہ کس بات کے اندر یہ پودے لگائے جائیں گی؟ حضرت سلمان نے فرمایا یا رسول اللہ یہ باغ ہے میرے مالک کا، اس میں آپ یہ پودے لگا دیں، یہ کھجور کے درخت بو دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کی برکت سے جیسے جیسے آپ علیہ السلام پودے لگاتے گئے وہ فوراً اگلے دن سے ہی وہ پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک پیڑ ایسا ہوتا ہے کہ جو حضرت عمر کے ہاتھ سے لگتا ہے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو حضرت عمر نے لگایا تھا ابھی تک وہ پھل نہیں دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کل کو میں چلوں گا۔ آپ گئے اور اپنے دست مبارک سے اکھاڑا اور دوبارہ زمین میں ڈالا، وہ اگلے دن سے پھل دینے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نصر ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی چاہتے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیتے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی صحابی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، آپ نے کبھی کسی کو استعمال نہیں کیا اپنی غرض کے لیے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اسلام کی خاطر اپنے آپ کو مٹاتے رہے۔ اللہ کے نبی نے جب جب دعائیں کی امت کی تعلیم کے لیے کی یا امت کی فلاح و بہبود کے لیے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنے بچوں کے لیے آنسو بہائے ہوں، اللہ کے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے آنسو بہائے ہوں، کبھی اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہو، اللہ کے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو کام کیا جب کیا وہ امت کی اصلاح اور فلاح و بہبود کی اور امت کی تعلیم کی خاطر کیا ہے۔ جو بھی کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ جو 3 نوجوان تھے ان میں سے ایک نے یہ درخواست یہ دعا کی اے اللہ ایسا موقع تھا، میری خالصات بہن آئی تھی اور مجھ سے پیسہ مانگ رہی تھی، میں نے اس سے شرط رکھ دی میری مراد کو پوری کر دے۔ وہ بیچاری آ گئی مجبور ہو کر کے، میں نے اس کو پیسے تو دے دیے، لیکن جب میں تنہائی میں گیا یا اللہ جب میں تنہائی میں گیا، تنہائی میں جانے کے بعد اس کی زبان مبارک سے لفظ نکلا اتق اللہ، تو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا تجھے خوف نہیں ہے،
اگر تو بند کمرے کے اندر مجھ سے منہ کالا کرنا چاہتا ہے تو کیا یہاں خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ بس یہ لفظ جو نکلا میرے رونگٹے کانپ گئے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا جسم کپکپانے لگا، اور میں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا اور کہا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے میں تجھ کو چھوڑتا ہوں، اے اللہ اگر تجھ کو یہ میرا عمل پسند ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ وہ ذرا سی کھسکی، وہ چٹان ذرا سی کھسکی۔ اب دوسرے نے کہا کہ میرے والدین بوڑھے تھے۔ نوجوان خصوصی توجہ سے سنیں، ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر والدین کی نافرمانی عروج پر ہے۔ والدین کسی کام کے لیے کہہ دیں اور وہ ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، ہم جواب پلٹ کر کے ایسا دیتے ہیں، یقین جانیے کہ والدین منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ ان کی وہ زندگی بھر کی کمائی اور سرمایہ وہ سامنے رکھا ہوا نظر آتا ہے۔ یقیناً میں نے بچے کو جس انداز سے پالا تھا اور جو چاہتا تھا، آج میرے بچے نے جو جواب دیا، شاید اس کے بعد بھی والدین اتنے رحم دل ہوتے ہیں، اتنی مہربانی ان کے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن و دماغ کے اندر فٹ کی ہوتی ہے، اب بھی وہ بددعا نہیں دیتے، اب کی شفقت کی وجہ سے انتظار میں رہتے ہیں، شاید اب اس نے مجھے دھتکار دیا، چند منٹ کے بعد یہ میرا بچہ پھر دوبارہ سے میرے بات ضرور مانے گا۔ چنانچہ والدین بوڑھے تھے۔ اب دوسرا نوجوان دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے والدین جو بوڑھے تھے، میں صبح سے شام تک مزدوری کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا، شام کو آ کر کے ان کی خبر گیری کرتا تھا، ان کو پہلے کھلاتا تھا، بعد میں خود پیٹ بھرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جب دیر سے گھر پہنچا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہنے کے بعد میں نے ان کو اٹھانا اس لیے روانہ نہ کیا کہ اگر میں نے ان کی نیند میں خلل ڈالا تو شاید ان کو نیند دیر سے آئے گی، تو میں پوری رات ان کے سرہانے پر گلاس دودھ کا بھر کر کے کھڑا رہا۔ جب ان کی آنکھ کھلے گی تو یہ اپنی جو ہے بھوک اور پیاس کو مٹا لیں گے۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا اور تجھے یہ پسند ہو تو چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ نے پھر اور کھسکا دی، وہ اتنی کھسک گئی کہ ابھی نکل نہیں سکتے تھے، البتہ باہر کی روشنی اندر آنی شروع ہو گئی۔ تیسرے نوجوان کے پاس ایک آدمی مزدوری کرنے کے لیے آیا اور وہ صبح سے شام تک مزدوری کر کے واپس چلا گیا اور مزدوری لینا اس کا دھیان نہیں رہا یا وہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ جب وہ چند دنوں کے بعد آیا تو دیکھتا ہے کہ اس نوجوان کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں۔ جب اس نے کہا کہ میں فلاں دن آپ کے یہاں مزدوری کر کر گیا ہوں اور میری مزدوری رہ گئی تھی، آپ میری مزدوری دے دیجیے۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ لیجیے، یہ ساری بکریاں جو کھڑی ہوئی ہے آپ کی مزدوری ہی تو ہے۔ تو کہنے لگا میں شرم کیجیے، آپ مجھ کو جو ہے مذاق سمجھ رہے ہیں، میں مزدوری لینا آیا ہوں۔ کہ ہاں یہ آپ کی مزدوری ہی تو کھڑی ہے جو بکریاں ہیں، یہ کیسی مزدوری؟ چند ٹکے ہوتے ہیں صبح سے شام تک کی مزدوری کے، وہ آپ دے دیجیے، میری چھٹی ہو جائے گی۔ اب نوجوان نے کہا کہ جس دن آپ مزدوری کر کے گئے تھے وہ مزدوری میں نے محفوظ رکھی، الگ نکال کے رکھی، جب آپ اگلے دن نہیں آئے، دوسرے دن نہیں آئے، جب کئی دن تک میں نے آپ کی انتظار دیکھی تو نہیں آئے، تو میں نے ان مزدوری کے پیسوں سے ایک بکری لی، اس بکری کے جب بچے پیدا ہوئے اس بکری کے بچوں سے اب یہ پوری بکریوں کا ریوڑ تیار ہو گیا، لیجئے یہ آپ کی ہی مزدوری ہے۔ اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا اور تجھ کو پسند ہو تو یہ چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چٹان ہٹا دی۔ میں بس صرف آپ کو کہہ رہا تھا، ہمارے نوجوان یا ہم میں سے ہر آدمی اب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں، کیا کبھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام ہمارا ایسا ہے؟ ہم کبھی واسطہ دے کر کی اس اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے کام کا ہم کبھی دعا کر سکتے ہیں؟ شاید اگر ہم گردن جھکا کر کے سوچیں اور ہم اس سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، شاید زندگی کے اندر کوئی عمل اللہ کی رضا کا ایسا نہیں ملے گا کہ ہم اس کے واسطے سے دعا کر سکیں۔ کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے اپنی قلب کی اصلاح ہونی چاہیے اور اپنے دل کی ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو یہ بات چل رہی تھی، صرف ہماری زندگی جانوروں سے بھی بدتر گزر رہی ہے۔ جانور اور انسانوں میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم دیے یہ انسانوں کے لیے اتارے ہیں، یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو کھاتے بھی ہیں، بچوں کو پہچانتے بھی ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے اندر شعور ہوتا ہے، عقل سلیم نہیں رکھتے ہو، اور شعور بھی اتنا کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کو پہچان کر کے وہ استعمال کر لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو پہچان کر کے ان کے سامنے دودھ دے دیتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو لوگ گائے بھینسوں کا کام کرتے ہیں، ہم نے اپنے ملک میں خود دیکھا، اگر کسی گائے یا کسی بھینس کا بچہ مر جائے اس بچے کو مردار کھڑا کر کے بھی اس بھینس یا اس گائے سے دودھ دلوا لیتے ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کیا شعور، کیا عقل ہے ان کے اندر؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ مردار بچہ
اس کے اندر جو ہے اس کا پورا گوشت نکال کر کے اس کے اندر کبھی تو کوئی پراگ بھر دیتا ہے، کبھی روڑ بھر دیتا ہے، اور وہ ایک جو ہے مجسمے کی شکل اختیار کر کے بناوٹی ایک بچہ بن جاتا ہے. اس بیچاری گائے اور اس بھینس کو یہی نہیں پتا ہے یہ میرا بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے. اگر اس کو پتا ہوتا وہ دودھ نہ دیتی ایک کبھی. وہ دودھ ہی اس لیے دے رہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے. عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو دی، انسان کو عطا کی ہے. انسان کے علاوہ کسی جانور کے پاس عقل سلیم نہیں ہے. اب یہ بتائیے اگر کسی جانور کے، کسی کتے کے، کسی گدھے کے اگر کوئی ڈیلا مارنے لگے اور کوئی لاٹھی اور ڈنڈے سے اس کو پیٹنے لگے تو یہ بتاؤ کبھی آپ نے دیکھا کسی کتے کو یا گدھے کو اس ڈیلے کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اس لاٹھی کے پیچھے بھاگتے ہوئے؟ نہیں. اس کتے کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ اس لاٹھی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اس لاٹھی کی کوئی حیثیت نہیں، اس ڈیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چلانے والے کا کمال ہے، پھینکنے والے کا کمال ہے. وہ جو ڈیلا پھینک رہا ہے اگر اس کی طاقت کار فرمانا ہوتی اور وہ طاقت لگا کر کے، زور لگا کر کے میرے اوپر نہ مارتا اور یہ لاٹھی چلانے والا میرے اوپر لاٹھی نہ چلاتا تو لاٹھی اور ڈنڈے اور ان ڈیلوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی طاقت نہیں. چنانچہ آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟ ان وسائل کی طرف دوڑ رہی ہے. یہ لاٹھی مارنے والوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے، ان کی فکر کرنے کے بجائے ہمیں فکر کس کی ہو رہی ہے؟ ہمیں ڈیلے اور لاٹھی کی فکر ہو رہی ہے. ہم بس اس کی طرف کو دوڑتے ہیں کہ جو ہم جس چیز سے ہمیں مارا جا رہا ہے. ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ اس آخرکار اس کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے. جو طاقت اور جس طاقت سے وہ ہمارے لیے کوئی پلاننگ بنا رہے ہیں یا پلاننگ کرتے ہیں، چاہے ہمارے ملک کے اندر ہو، چاہے دوسرے پڑوسی ملک کے اندر ہو، چاہے امریکہ کے اندر ہو، چاہے یوروپ کے کسی بھی ملک کے اندر ہو، چھوٹے یا بڑے، جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں ہم فوراً زبان سے یہ تو کہہ دیتے ہیں امریکہ یہ کر رہا ہے، امریکہ ہمارے لیے پلاننگ بنا رہا ہے. ارے میرے عزیزو یاد رکھو ان امریکہ کی پلاننگ کے پیچھے وہ اللہ ہی کی تو طاقت ہے. کبھی ہم نے اس کے پیچھے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نظر و نیاز اور پیشانی ٹیک کر کے خدا کو کیوں نہ منا لیا تاکہ یہ طاقت ہی ہمارے پاس آ جائے. ہم تو اس ڈیلوں کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں اور اس لاٹھی کے پیچھے ہم جو ہے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لاٹھی اور ان ڈنڈوں اور ان جو ہے چھڑی اور ان ڈیلوں کے پیچھے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تب راضی ہوگا جب کہ ہمارے قلب کی، ہمارے دل کی اصلاح ہو چکی ہوگی. صحابہ کی شان دیکھیے، ادنا سے ادنا صحابی، میں ادنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ غیر معروف صحابی کہ جو شروع میں زیادہ معروف اور مشہور نہیں تھے، ان کو شاید بہت کم لوگ پہچانتے اور جانتے تھے. مثلا حضرت عمر کو سب جانتے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سب جانتے تھے. یعنی یہ بڑے اجل صحابہ میں ہیں کہ ان کی تاریخ مشہور اور معروف شروع سے چلی آ رہی ہے، سب پہچانتے تھے. لیکن بعض صحابہ وہ ہیں کہ تاریخ کے اندر بہت کم نام ملتے ہیں. ایک صحابی رسول کا نام میں آپ کو بتلا دوں، ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی رسول ہیں، ادنا سی زندگی گزار رہے ہیں، معمولی سی زندگی گزار رہے ہیں، معمولی سے کپڑے پہنتے ہیں، کوئی زیادہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں. معمولی سے کپڑے، معمولی سا گھوڑا، معمولی سی سواری، معمولی سے زین، معمولی سے ان کے پاس ہتھیار اور وہ تلوار جن کی کوئی حیثیت نہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران بھیجا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اور گورنر بنا کر کے اور ان سے کہا وہ ملک فتح ہو جانا چاہیے، حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں پہنچتے ہیں. چنانچہ وہاں کے بادشاہ کے ایک وزیر آنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھتا ہے آپ کی ہمت اور طاقت کیسے ہوئی ہمارے ملک کے اندر آنے کی؟ آپ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر آ کر کے آپ نے پڑاؤ ڈال لیا اور یہاں دعوت کا کام کریں گے؟ آپ کو ہم دعوت کا کام ایسے نہیں کرنے دیں گے. پہلے آپ ثابت کریے آپ ہم سے افضل ہیں اور ہم افضول ہیں، ہم کمتر ہیں تم اعلیٰ ہو، یہ ثابت کریے، ورنہ ہم عقل سلیم رکھتے ہیں، ہمارا ملک جو ہے وہ تہذیب و تمدن کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. آپ کیسے آ گئے یہاں؟ آپ نے کسی سے بات کی یہاں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بجائے کہ خود جاتے یا کسی بڑے صحابی کو فوراً طلب کر لیتے اور مشورے میں رکھ دیتے کہ ذرا ایک جو ہے کام ہے، تقاضا ہے، کسی اور کو بھیج دیجیے. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے غیر معروف، غیر مشہور، جو بالکل صحابہ میں مشہور نہیں تھے، ان کو پکڑا. حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم کو کل کو بادشاہ کے دربار میں جا کر کے یہ بات بتلانی ہے آخر ہم کس مقصد کے تحت اس ملک کے اندر آئے ہیں اور یہاں پڑاؤ ڈالا ہے. حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ اگلے دن
मामूली से घोड़े, मामूली से कपड़े और मामूली से दीन और ये कजावे और ये तलवार लेकर के जब वहां पहुंचते हैं, हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक लिखा है कि उनकी वो जो तलवार थी, वो तलवार इस तरह लटकी हुई थी कि जो बादशाह के दरबार के अंदर कालीन बिछी हुई थी, वो कालीन फटती चली गई। लेकिन इन्होंने कोई तवज्जो नहीं की कालीन की तरफ। ये जूते चप्पलों के अंदर और उसी लिबास के अंदर मामूली से चले जा रहे हैं। दरबारियों ने रोक लिया, बादशाह से मुलाकात के लिए आपको लिबास बदलना होगा, आपका ये लिबास बादशाह से मुलाकात के लिए जेवर नहीं देता। हजरत रबीआ बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, मैं यही मौजूद हूँ, बादशाह से कह दो रबीआ आया है और साइद इब्न अबी वक्कास ने भेजा है, अगर मुलाकात के लिए वो इजाजत दे तो आ जाऊंगा, वरना मैं वापस यहीं से जा रहा हूँ। मैं कोई कपड़े नहीं बदलूंगा तेरे लिए, मैं कोई पगड़ी नहीं लगाऊंगा तेरे लिए, मैं तेरे लिए कोई जीन या घोड़ा उम्दा किस्म की सवारी लेकर के हाजिर नहीं होता मैं तेरे लिए। हजरत रबीआ बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला की ये बात सुन करके उनके दरबारियों में से एक दरबारी गया और बादशाह के यहाँ जाकर के सारी बात पहुंचा दी। बादशाह ने कहा उनको तलब कर लिया जाए, उनको बुला लिया जाए। जब बादशाह के पास गए तो बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आपने क्यों बुलाया, कि आप हमारे मुल्क में क्या करना है? इनका रौब इतना बड़ा कि बादशाह अपनी सारी बात भूल गया। इन्होंने अपनी दावत पहुंचा दी उसको और ये कहा कि हम इसलिए आए हैं ताकि आपका ताल्लुक मखलूक से काट करके खालिक से जोड़ दे, मखलूक से काट करके खालिक से जोड़ दे। और ये जो कमजोर दुनिया है, एक जो छोटी मोटी दुनिया में आप जिंदगी गुजर बसर करके ये समझ रहे हो कि मुझे तो बहुत कुछ मिल गया, हम आपको वसी दुनिया की तरफ ले जाने के लिए आए हैं, वसी दुनिया के लिए, यानी आखिरत की तरफ हम आपको दावत देते हैं। बस ये बात उन्होंने पहुंचा दी। मुझे तो सिर्फ इस वाक़े से आपको एक बात ये बतलानी थी, एक नुक्ते की तरफ इशारा करना था, यानी सहाबा में अदना से अदना सहाबी भी अपने अंदर वो हैसियत लिए हुए था कि वो उस वक्त की सुपर पावर ताकतें, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो या इराक हो या बड़े बड़े वो ममालिक हों कि जो ईरान और रोम के नाम से, कैसर और किसरा के नाम से मशहूर थे, उन्होंने भी इनके सामने घुटने टेक दिए और पूरा के पूरे मुल्क खाली करने पर वो लोग मजबूर हो गए। अब कौन सी ताकत थी? उनके पीछे ताकत थी अल्लाह तबारक व तआला की जात पर कामिल यकीन की। उनको यकीन था अल्लाह की जात पर ये होकर के रहेगा। हमें भी अपने कल्ब और अपने कल्ब की इस्लाह की जरूरत है कि हमें जो है अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करना होगा और अपने दिल और कल्ब की इस्लाह के लिए सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम जो है अपना ताल्लुक मजबूत बनाने के लिए हम ये तमाम वो काम छोड़ने होंगे कि जो सहाबा ने चंद मिनटों के अंदर उनको त्याग दिया और अपने जिस्म और जान से उनको खत्म कर दिया और उनको ढेल दिया। मैं आपको बतला दूं, उसकी तरफ इशारा कर दूं, मैं अपने असल मौजू की तरफ चल दूं। शुरू में इस्लाम के अंदर शराब जायज थी, हलाल थी। शराब को अल्लाह तबारक व तआला ने एकदम से ही शराब को अल्लाह तबारक व तआला ने एकदम से ही हराम नहीं करार दिया। तदरीजन ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया। 10 मर्तबा में शराब जो है हराम हुई है, 10 मर्तबा में। और हम ये चाहते हैं कि एक ही मर्तबा में महल्ले के बला लड़के से कह दें कि भाई ये काम छोड़ दे और तू बाज आ जा, वरना देख ले अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। हमें उसको गुनाह से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और अपने बेटे के लिए कोशिश की। 950 साल तक मुसलसल तबलीग करते रहे। इसके बावजूद कितने आदमी थे? रिवायत के अंदर आता है गिने चुने चंद आदमी थे जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हो, लेकिन कभी मायूस नहीं हुए, कभी वो अपने काम से घर नहीं बैठे, उन्होंने काम अपना जारी रखा। इसलिए कि हम ये सोचते हैं कि शायद अगर ये खराबी मेरे अंदर है तो मेरा पड़ोसी कैसे मान जाएगा। हजरत खान बिन अब्दुल्लाह ने लिखा है दावत का एक उसूल ये भी है, जो खराबी अपने अंदर हो उसकी बार बार दूसरों को दावत दी जाए और बार बार दूसरों को उस मुनकर से रोका जाए, इंशाअल्लाह खुद भी बाज आ जाओगे, खुद के अंदर से भी वो खराबी दूर हो जाएगी और सामने वाला भी वो बार बार सुनकर के उस खराबी से बाज आ जाएगा और उस बुराई से जो है वो तौबा कर लेगा। दूसरी बात, हम ये सोचते हैं कि शायद ये जो इसके अंदर खराबी या इसके अंदर बिगाड़ है या इसके अंदर जो ये बीमारी है, हम इस बीमारी की वजह से इससे ही पीछे छोड़ा लें, यार इसके साथ उठे बैठेगा नहीं। हमें जो है गुनाहगार से नफरत नहीं करनी, उसके गुनाह से नफरत करनी। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम लिखते हैं कि हमें जो है अगर दूसरों की इस्लाह की फिक्र है तो दावत के एक उसूल में से ये भी है
کہ ہم جو ہے اس کے گناہ سے نفرت کریں، اس گناہگار سے نفرت نہ کریں۔ اگر اس گناہگار سے ہم نے نفرت کی تو پھر اصلاح کا دروازہ ہی بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہم کیسے اس تک دعوت پہنچا دیں گے؟ بار بار جانا ہمارا کام ہے، بار بار سمجھانا ہمارا کام ہے، دل پر اتارنا اس کی ہدایت کے فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ پیغمبر علیہ السلام اپنے چچا کو ہدایت دے چکے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا ہدایت دینا ہمارا کام ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ ہمارا کام پہنچا دینا ہے، ہمارا کام سمجھا دینا ہے، دل میں اتار دینا، اس کی اصلاح کر دینا اور اس کو ہدایت پر، راہ راست پر لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اگر ہم نے نماز پڑھ لی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں